کلینکل ویلاگ کے ساتھیوں، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھیوں، جنسی معلومات پر مشتمل لیکچرز کا یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم آپ کو تفصیل سے اس سیریز کا تعارف کروا چکے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جسمانی نشوونما یعنی فزیکل ڈیولپمنٹ۔ آج کے کلینکل ویلاگ میں ہم جانیں گے کہ بچپنا کیا ہے، بالغ پن کیا ہے اور بلوغت کیا ہے۔ ساتھیوں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مکمل عورت یا مرد نہیں بن جاتا۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک انسان کو کئی منازل طے کرنا ہوتی ہیں۔ انسانی جسمانی نشوونما کی 3 معروف منازل ہیں۔ بالغ پن، جسے ہم انفینسی بھی کہتے ہیں، بچپن یعنی چائلڈہڈ، اور تیسرا درجہ ہے بلوغت۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بالغ پن کیا ہے۔ اس کے لیے ہم جو میڈیکل ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ ہے انفینسی۔ انفینٹ ان بچوں کو کہتے ہیں جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ بالغ پن یا انفینسی کا مدت ہے 8 یا 9 ماہ تک، یعنی بچوں میں دانت نکلنے کے آغاز تک کا زمانہ انفینسی کہلاتا ہے۔ بالغ پن کا آغاز بچے کی پیدائش سے ہی ہوتا ہے۔ صحت مند بچہ عموماً 280 دن بعد پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحت مند حمل کا عرصہ عموماً 280 دن ہوتا ہے۔ بالغ پن میں بچے کے قد اور وزن میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت ایک صحت مند بچے کا وزن 6 سے لے کر 10 پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور قد تقریباً 18 یا 20 انچ کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ پہلے سال کے آخر تک وزن میں 3 گنا اور قد میں تقریباً 40 سے 45% کے حساب سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بالغ پن کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی انفینسی رک جاتی ہے، اور جو دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹڈلرہڈ۔ ٹڈلر وہ بچے ہیں جو سال کے پہلے عمر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلے سال کے آخر تک وزن میں 3 گنا اور قد کے حساب سے تقریباً 40% اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے سال میں بچے کی نشوونما قدرے سست پڑ جاتی ہے، جو اگلے 2 سال میں مزید سست ہو جاتی ہے۔ ٹڈلرہڈ کا جو زمانہ ہے یہ تقریباً 3 سال کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد کا عرصہ بچپنا کہلاتا ہے۔ پانچ سال کی عمر میں بچے کا قد پیدائش کے وقت سے دگنا اور وزن تقریباً 5 گنا ہو جاتا ہے۔ بچوں کی جسمانی نشوونما پر جنسی اختلافات کا اثر بھی نمایاں ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت لڑکے وزن اور جسمانی لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرق انفینسی کے تمام عرصے میں قائم رہتا ہے۔ اس دور میں عموماً لڑکے لڑکیوں کی نسبت زیادہ صحت مند دکھائی دیتے ہیں۔ ٹڈلرہڈ کے بعد جو تیسرا دور ہے وہ ہے بچپن یعنی چائلڈہڈ۔ 5 سال کی عمر سے لے کر 12 سال تک کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں بچے کہلاتے ہیں۔ اس عرصے کو ہم بچپن کا عرصہ کہتے ہیں۔ اس دوران میں بچوں کے قد اور وزن میں تیزی سے اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن بالغ پن کے دور کی نسبت اس دور میں نشوونما کی رفتار قدرے کم ہوتی ہے۔ بچپن کے دور کے آغاز میں صحت مند بچے کا وزن 43 پاؤنڈ اور قد تقریباً 44 انچ ہو جاتا ہے، اور اختتام پر قد تقریباً 5 فٹ ہو جاتا ہے اور وزن 95 سے 100 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ ابتدا میں لڑکوں کی نشوونما لڑکیوں کے مقابلے میں تیز ہوتی ہے، لیکن 10 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کے قد اور 11 سال کی عمر کے بعد ان کے وزن میں لڑکوں کی نسبت زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لڑکوں کی حرکات اور ان کی جسمانی کارکردگی لڑکیوں کی حرکات اور کارکردگی سے بہتر ہوتی ہے۔ لڑکے لڑکیوں سے فزیکلی تیز اور تنوع ہوتے ہیں، بدلے میں لڑکیاں ذہنی کاموں میں بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں، جیسا کہ پڑھائی، جلدی سیکھنا، اس کے علاوہ سگڑ پن اور نفاست پسندی میں۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ بلوغت کسے کہتے ہیں اور بلوغت کا زمانہ کیسا ہوتا ہے۔ بلوغت کا دور لڑکیوں کے لیے لڑکوں کی نسبت 2 سال پہلے شروع ہو جاتا ہے، یعنی لڑکیوں کے لیے اس کی ابتدا عموماً 12 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے اور لڑکوں میں 14 سال میں۔ بعض لڑکیاں 9 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ ایسے معاشرے جہاں پر اور یعنی بے حیائی اور فحاشی کا ماحول ہو، وہاں پر بھی بچے عموماً 1-2 سال پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں۔
آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یورپ، امریکہ، رشیا وغیرہ میں بچے اب نسبتاً جلدی بالغ ہو رہے ہیں۔ بلوغت میں بچوں کے جسم میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ قد، وزن اور اعضاء میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اضافہ لڑکوں میں 13 سے 15 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے۔ اس دور میں ان کے قد میں کم و بیش 8 سے 9 انچ کا اضافہ اور وزن میں تقریباً 20 سے 25 کلو کے درمیان تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لڑکیوں کے قد میں 11 سے 13 سال کی عمر میں تقریباً 5 سے 6 انچ کا اضافہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قد اور وزن کے بڑھنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں پھیلاؤ آ جاتا ہے، کندھے کھلے ہو جاتے ہیں۔ اس دور کے آغاز سے ہی بچوں کے جسم میں ایسی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں جن سے مرد اور عورت میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ لڑکوں کے چہرے پر بال، داڑھی، مونچھ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کی چھاتیاں ابھرنے لگتی ہیں۔ بغلوں کے علاوہ دونوں کے زیر ناف بال اگ آتے ہیں۔ لڑکیوں کو ماہواری کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور لڑکوں کو احتلام ہونے لگتا ہے۔ اس دور میں لڑکیاں لڑکوں کی نسبت زیادہ دلکش نظر آتی ہیں۔ اب دونوں جنسی اور ازدواجی فرائض ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، اقوام متحدہ نے جو تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس کے مطابق بر اعظم امریکہ اور بر اعظم افریقہ میں لڑکیوں میں بلوغت کی عمر 8 سے لے کر 13 سال کے درمیان ہے، جبکہ ایشیا کے گرم علاقوں میں رہنے والی لڑکیاں بھی تقریباً اسی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے صحرائی علاقوں میں بھی بچیاں تقریباً 8 سے لے کر 11 سال کے درمیان بلوغت میں داخل ہونے لگتی ہیں۔ بلوغت کے دوران کولے اور چوتڑ بھی بڑھنے لگتے ہیں۔ چھاتیوں کے ابھرنے کے کچھ عرصے بعد زیر ناف بال آ جاتے ہیں۔ 2 سال بعد بغلوں میں بال آنے لگتے ہیں۔ تقریباً 13 سال کی عمر میں لڑکیوں کو پہلی ماہواری آتی ہے، مگر لڑکی اس وقت تک حاملہ نہیں ہوتی جب تک اس کی اوولیشن نہیں شروع ہو جاتی۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلی ماہواری کے تقریباً 2 سال بعد اوولیشن کا عرصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکی کمزور اور دبلی پتلی ہو تو ماہواری کا آغاز دیر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بر اعظم افریقہ اور بر اعظم امریکہ میں لڑکوں کی بلوغت کا آغاز بھی 10 سے 13 سال کی عمر میں ہی ہوتا ہے۔ لڑکوں میں بھی بلوغت کے ساتھ ہی زیر ناف بال اگ آتے ہیں۔ تقریباً 1 سال کے بعد میل جینیٹائلز کا سائز بھی بڑھنے لگتا ہے۔ زیر ناف بالوں کے تقریباً 2 سال بعد لڑکوں کی بغلوں اور چہروں پر بال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ 13 یا 14 سال کی عمر میں لڑکوں کو پہلی انزال کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آرگزم لڑکے اور لڑکیاں دونوں حاصل تو کرتی ہیں لیکن انزال نہیں ہوتا۔ 15 سال کی عمر میں منی میں موجود نطفے یعنی سپرمز پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل ہو چکی ہے۔ پہلے انزال جو کہ عموماً خود لذتی سے ہوتا ہے، 1 سال کے بعد احتلام شروع ہو جاتا ہے۔ جو لڑکے خود لذتی نہیں کرتے ان کا پہلا انزال احتلام ہی ہوتا ہے۔ تو ساتھیو، آج کے کلینکل ویلاگ میں ہم نے آپ کو انفینسی، ٹوڈلر ہوڈ، چائلڈ ہوڈ اور میچورٹی کے بارے میں بتایا۔ اگلے کلینکل ویلاگ میں ہم آپ کو مردانہ جنسی اعضاء کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے کہ آج کا کلینکل ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ان معلومات سے متعلق کچھ سوالات آپ کے ہیں تو کمنٹس باکس حاضر ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا بر وقت جواب دے سکے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک بالکل سچی اور درست معلومات پہنچائی جائیں بنسبت ان معلومات کے جو عطائیوں نے پھیلائی ہیں یا ان معلومات سے کوئی دکانداری منسلک ہوتی ہے۔